بھائی نے پوچھا کہ عورت کا چہرے کا پردہ کرنا واجب ہے یا مستحب ہے؟ دیکھیں، پہلے تو یہ واجب اور مستحب سمجھ لیں کہ واجب اس عمل کو کہتے ہیں جس کو کرنا باعث ثواب اور کرنا لازم بھی ہوتا ہے۔ اگر ایک دو بار ترک کیا تو گناہ صغیرہ اور عادت بنا لیں تو کبیرہ تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اور مستحب اس کام کو کہتے ہیں کہ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں، نہ میدان محشر میں اس پر ملامت ہوگی۔ تو اب عورت کے چہرے کا پردہ، کل بھی میں نے اس کا ایک جواب دیا تھا کہ اصلاً تو واجب نہیں ہے۔ اصلاً کا مطلب کہ اگر پہلے ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالغہ عورت کے چہرے کے پردے کا استثناء فرمایا۔ استثناء کا مطلب ہوتا ہے کہ کل حکم میں سے بعض افراد کو خارج کر دینا۔ تو ویسے تو سر سے لے کر پاؤں تک عورت کے جسم چھپانے کی چیز ہے، لیکن چہرے کو سرکار نے اس چھپانے کے معاملے سے مستثنیٰ رکھا تھا، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ اس زمانے میں چہرے پہ کم اور جسم کے بارے میں زیادہ مطلب اس میں اٹریکشن لوگ محسوس کرتے تھے۔ اسی لیے زمانہ جاہلیت کے آپ اشعار پڑھیں گے تو وہ عورتوں کے جسم کے بارے میں اشعار لکھا کرتے تھے، جو فحش ذہن کے لوگ تھے اس طرح کرتے تھے۔ لیکن پھر جب تغیر زمانہ ہوا تو پھر سختی کی علماء نے، کیونکہ پہلے جسم کو دیکھا جاتا تھا اور اب یہاں پر چہرے پر نگاہ ڈالتے ہیں، اگر چہرے پہ کشش محسوس ہو، اٹریکشن محسوس ہو تو پھر ذہن آگے شیطانی منصوبے بناتا ہے، اور چہرہ پسند نہ آئے تو عمومی طور پر اپنی توجہ ہٹا لی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ آیت بھی سنا دی تھی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان لوگوں کی جو تم میں حکم والے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن اور حدیث میں سب ہے تو پھر اولی الامر منکم کی اطاعت کا حکم کیوں دیا گیا؟ اللہ کی اطاعت کافی ہے، رسول کی کافی ہے؟ وہ اسی لیے دیا گیا کہ بہت سارے مسائل ایسے ہوں گے کہ جو نئے پیدا ہوں گے، بہت سارے مسائل ایسے ہوں گے جو سابقہ زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن تغیر زمانہ، تبدیلی زمانہ کے اعتبار سے ان احکام میں تبدیلی آتی ہے۔ کل بھی ہم نے اس کی مثال دی تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے، جماعت سے نماز ادا کرنے سے روک دیا تھا، حالانکہ زمانہ رسول پھر زمانہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں باقاعدہ عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہی لاجک بیان فرمائی کہ اگر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا میں ظاہری طور پہ جلوہ افروز ہوتے تو، اور جس طرح عورتیں فیشن کر کے باہر نکل رہی ہیں سرکار ملاحظہ کرتے تو آپ بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ یعنی زمانے میں تھوڑا سا تغیر و تبدل پیدا ہوا، کیونکہ نئے نئے لوگ آئے تھے، مطلب علاقائی اعتبار سے فتوحات کا سلسلہ ہوا تو بہت زیادہ ایسے مسائل ہونے لگے تو پھر روک دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کا قول ایک حجت شرعیہ ہوتی ہے بحکم الہی، لہذا علماء نے منع فرمایا کہ عورت اپنے چہرے کو نہ کھولے۔ تو لہذا جہاں پر چہرہ ڈھکنے میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو، عورت کو پرابلم نہ ہو، کوئی قانونی اعتبار سے کوئی مسئلہ نہ ہو، جان کا، عزت و آبرو کو خطرہ نہ ہو، تو علماء کی اطاعت واجب ہے، وہاں تو چہرے کا پردہ کرنا درجہ وجوب میں ہوگا۔ لیکن جہاں پر ایسی صورتحال آ جائے، جیسے بعض بہنیں جاب کرتی ہیں، ان کی مجبوری ہوتی ہے، کوئی اور کفالت کرنے والا نہیں ہے، اور جاب کی نوعیت ایسی ہے کہ وہاں پر ان کو چہرہ کم از کم کھولنا پڑے گا، اس سے اچھی کوئی جاب نہیں ہے، جاب چھوڑ دیں تو گھر کا گزارا نہ ہو، ہاتھ پھیلانے پڑیں، تو بقدر ضرورت ان کو اجازت ہوگی، ان کے لیے درجہ استحباب میں ہوگا کہ پھر بھی کریں، بہت اچھا نہیں کرتی، گنجائش نکلے گی۔ ایسے ہمارے باہر کے ملکوں میں جتنے ہمارے بھائی بہنیں ہماری ہیں جو وہاں کے ماحول کے اعتبار سے مجبور ہے کہ چہرے کا پردہ ڈھکیں کریں، تو لوگ عجیب غریب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور خدا نخواستہ بعض تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دہشت گردی قرار دے دیں، اور اگر فلائٹ میں چڑھ جائیں تو لوگ کہیں کہ جن کو اتارو ہمیں وحشت ہو رہی ہے، اس قسم کے ماحول بھی ہیں، تو وہاں پر بالکل ان کو بلا کراہت اجازت دی جائے گی۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ خدارا اپنے بچوں میں سے کوئی ایک دو کو عالم اور مفتی بھی بنائیں، اور ایسا اچھا مفتی بنائیں کہ وہ موجودہ دور کے تقاضوں کے اعتبار سے فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں، تاکہ ہماری قوم جب آ کر معلوم کرے تو اچھے مفتیان کرام ان کو ہر جگہ کے اعتبار سے، ہر صورتحال، ہر کیفیت، ہر مجبوری، ہر عرف کے لحاظ سے فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اس سے لوگوں کی زندگی تنگ نہیں ہوگی، وہ آسانی سے دین پر چل سکیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی پرندے یا جانور کو ظالم کہنا بھی بڑا ظالم ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ کسی اور جانور پر رحم نہ کرے، تو کیا اس جانور کو ظالم کہنا معاذ اللہ کو ظالم کہنا ہے؟
کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح کا اس کی نیچر بنائی ہے۔ تو دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل جانور کو مطلب معاملہ یہ ہے کہ کہہ دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جب ہم جانور پر ظلم کی نسبت کر رہے ہوتے ہیں تو بظاہر تو وہ ظلم ہوتا ہی ہے، لیکن مطلب اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس نیت کے ساتھ کہے کہ اللہ نے کیوں ایسا کرنے کو کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہی ظلم کیا، نیت کے اندر یہ شامل ہو تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب جیسے اگر آپ نے ڈاکومنٹریز دیکھی ہو، شیروں کو دیکھیں پھاڑ دیتے ہیں، اس طرح وائلڈ ڈاگس جو ہوتے ہیں جب یہ شکار کرتے ہیں تو زندہ کا ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں وہ بیچارے ہرن کو، میں نے بہت دیکھی ہیں اس طرح وہ، اور ہائناز وغیرہ جب کھاتے ہیں تو یہ اسی طریقے سے کر دیتے ہیں، پیٹ پھاڑ دیتے ہیں، وہ زندہ ہے اور کھائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک ظلم کسی صورت بظاہر ان جانوروں کی طرف ہم منسوب کر کے کہہ سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی ہی فطرت بنائی ہے، ان کے لیے اس چیز کو آسان کر دیا، اس میں انہیں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی ہے، لہٰذا ان کی طرف تو نسبت کر سکتے ہیں، اللہ کی طرف کرنے کی نیت نہیں کرنی ہوگی، کریں گے تو خارج ہوں گے۔ دیکھیں انگوٹھی کی سنت بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چاندی کی انگوٹھی آپ نے بنوائی تھی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں اس کی سفیدی کو گویا کہ ابھی بھی دیکھ رہا ہوں، اور چونکہ سرکار نے مہر لگانی تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، اس طرح آپ مہر بھی لگاتے تھے، تو اس لیے کہا کہ اصل تو سنت اس کے لیے ہے جو مہر کے لیے استعمال کرے، لیکن نگ والی انگوٹھی پہننا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو لہذا چاندی کی ایک انگوٹھی انسان پہن سکتا ہے جس میں ایک نگ لگا ہونا شرط ہے، اور انگوٹھی 4.5 ماشا سے زیادہ وزن کی نہ ہو، کیونکہ ایک صحابی کو نبی کریم نے یہی تلقین فرمائی تھی۔ اس کا مطلب ہے ایک سے زیادہ انگوٹھی نہیں پہن سکتے، چھلے وغیرہ نہیں پہن سکتے، صرف چاندی کی پہن سکتے ہیں جو 4.5 ماشا سے کم وزن کی ہو، نگ چاہے کتنے وزن کا ہو، حلقہ جو ہے وہ 4.5 ماشا سے کم وزن کا ہو، اور آپ کو ایسے پتہ نہیں چلے گا، سونار سے معلوم کریں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا۔ تو یہ انگوٹھی کی سنت ہوتی ہے، اس کو آپ پہن سکتے ہیں، الٹے ہاتھ میں پہنے سیدھے ہاتھ میں پہنے اجازت ہوتی ہے، اور بعض نے کہا کہ الٹے ہاتھ میں پہنا جائے، بعض نے سیدھے ہاتھ کی بھی اجازت دی، تو بہرحال یہ کم از کم آپ رولز فالو کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں درود ابراہیمی کے بعد کیا صرف دعائیں معصورہ پڑھی جائیں گی، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں ہیں، یا ہم اور کوئی دعا بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بہتر ہے کہ منقول دعائیں ہی پڑھیں، یہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ ان میں برکت بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلقین اور تعلیم بھی فرمائی ہے، آپ کا عمل مبارکہ بھی ایسا ہے، تو ان سے بڑھ کر کون سی دعائیں بابرکت ہو سکتی ہیں کہ ہم ان کو پڑھ لیں اور یہ سوچیں کہ منقول دعاؤں سے ہٹ کر بھی ہمیں اس سے زیادہ برکت حاصل ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے، وہی پڑھیں، یہی افضل اور اولا ہوتا ہے۔ ایک مزید کویسچن کیا تھا کہ کیا کوالٹی چیکر کی جاب کرنا کیسا ہے؟ مزید وضاحت تو نہیں تھی، بس کویسچن اتنا ہی تھا۔ تو یعنی کسی بھی چیز کی کوالٹی چیک کرنا، یہ بعض اوقات لیبارٹریز ہوتی ہیں، اس میں آتا ہے کھانے پینے کا سامان، اس کے اندر اس کو چیک کر کے اس کی رپورٹ تیار کرنی ہوتی ہے، اسی طریقے کسٹم پہ مال وغیرہ جا رہا ہوتا ہے، اس کو چیک کرنا، چاول گندم وغیرہ کے سیمپل لے کر ان کے بارے میں بتانا۔ تو اس چیکر کی جاب کیسی ہے؟ جاب تو بالکل صحیح ہے، بشرطے کہ وہ دیانتداری سے کام کر رہا ہو، کیونکہ اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ رشوت لے کر غلط رپورٹ بھی بنا دیا کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک امین ہوتے ہیں اور ان کے اوپر لوگ بلیو کرتے ہیں اور ان کی رپورٹ سے ہی آگے تمام معاملات چلتے ہیں۔ اگر ایسا آدمی خائن ہو، خیانت کرنے والا ہو، تو ملک کی بھی بدنامی ہے۔ اگر وہ ایسی دوائیں وغیرہ کے چیکر ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ ٹیسٹ ویسٹ کر کے آگے بھیج دی تو وہاں پر کتنوں کی موت ہو جاتی ہے، جیسے آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا کہ کچھ کف سیرپس تھے ایک ملک کے، وہ کہیں پہنچے تو پتہ نہیں کتنے بچے اس سے ہلاک ہو گئے، پھر بین لگایا اس کے اوپر۔ تو اس طرح اگر رشوت لے کے وہ یہ کام کر دے گا تو اپنی آخرت کی تباہی اور بربادی ہے۔ دیانتداری سے کرے، کسی کی طرفداری نہ کرے، کسی کے دباؤ میں نہ آئے، تو بالکل کرنا جائز ہے، جو سیلری بھی صحیح ہے۔